بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذو الخلاصہ کے بت خانہ کو توڑنے کے لیے بھیجنا چاہا تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گھوڑے پر جم کر بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، اس کو گھوڑے پر جم کر بیٹھنے کی قوت عطا فرما اور اس کو ہادی و مہدی بنا۔ اس دعا کے بعد حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور قبیلہ احمس کے 150 سواروں کا لشکر لے کر گئے اور اس بت خانہ کو توڑ پھوڑ کر جلا ڈالا اور مزاحمت کرنے والے کفار کو بھی قتل کر ڈالا۔ جب واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے اور قبیلہ احمس کے حق میں دعا فرمائی۔ قبیلہ دوس کا اسلام۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبیلہ دوس نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا آپ اس قبیلے کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دیجئے۔ لوگوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی دعائے ہلاکت سے یہ قبیلہ ہلاک ہو جائے گا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے یہ رحمت بری دعا فرمائی کہ الہی، تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس لا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی، چنانچہ پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا۔ 70 برس کا نوجوان۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی کہ یعنی فلاح والا ہو جائے تیرا چہرہ، یا اللہ اس کے بال اور اس کی کھال میں برکت دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 برس کی عمر پا کر وفات پائی، مگر ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، نہ بدن میں جریاں پڑی تھی، چہرے پر جوانی کی ایسی رونق تھی کہ گویا ابھی 15 برس کے نوجوان ہیں۔ برکت اولاد کی دعا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خشمند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی جانثار تھی۔ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر ہی تھے کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے کو الگ مکان میں لٹا دیا، اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، بیوی نے جواب دیا کہ اس کا سانس ٹھہر گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ آرام پا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ وہ اچھا ہے، چنانچہ دونوں میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے، لیکن صبح کو جب ابو طلحہ غسل کر کے مسجد نبوی میں نماز فجر کے لیے جانے لگے تو بیوی نے بچے کی موت کا حال سنا دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کا سارا ماجرا بارگاہ نبوت میں عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آج کی رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس رات کی برکت مقررہ مہینوں کے بعد ظاہر ہوئی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر اور عجوہ کھجور کو چبا کر ان کے منہ میں ڈالا اور ان کے چہرے پر اپنا دست رحمت پھیر دیا اور عبداللہ نام رکھا۔ ایک انصاری حضرت عبایہ بن رفاع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ دعائے نبوی کی برکت کا یہ اثر ہوا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 اولادوں کو دیکھا جو سب کے سب قرآن مجید کے قاری تھے۔